اگر آپ نے اپنے شیخ کو کسی ایسی غلطی میں دیکھا کہ جو آپ کو ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، تو اگر آپ طالب ہے اس شیخ کے، آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کو یہ حق نہیں، گمان نہیں کہ آپ اس پر اعتراض کرے، سوال کرے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے سوال کرنا، کیا وہ کہتا کہ جو دل کی زبان ہے تمہاری، جس کو جگانے کے لیے تمہارا پیر بہت کوشش کر رہا ہے، دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اگر اس زبان سے بھی شکوہ آ گیا تو سمجھ لو کہ آپ کے جو ادراک حقیقی آپ کے وجود میں آ چکا تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے خطرہ کب آتا ہے ایمان پر؟ جب کوئی انسان پیغمبر کے قریب رہتا ہے، اس میں عظمت بھی بڑھتی ہے لیکن خطرہ بھی منڈلاتا ہے۔ مولانا روم نے کیا لکھا ہے کہ طالب کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب اس سے مرشد یہ کہے کہ آؤ تو یہ میری خدمت میں رہنا ہے، اور جب بشری خصائل سے وہ طالب کو آگاہ کرے، اور بشری خصائل سے مراد یہ کہ وہ کہے کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ، جیسے حضرت محبوب العالم علیہ رحمٰ نے حضرت بابا داؤد خاکی کو فرمایا، اور وہ کہیں سالوں تک نامراد ہوتے رہے، بعد میں وہ عظیم ولی بن گئے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو کبھی بیت الخلا میں جائے پیر صاحب اور کہے کہ مٹی لے کے باہر انتظار کرنا، ٹھیک ہے، اور ایسے ایسے چیزیں جو اس کو وسوسوں میں مبتلا کریں اور اس کا دل جواب ہی نہیں دے پائے کہ آخر کیا ہو رہا ہے، تو اس میں اس کے دل کو سچائی کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر وہ سچائی سے بھٹک گیا تو سمجھ لو کہ ایمان خسارے میں پڑ گیا اور خاتمہ ہو گیا۔ تو اس کے لیے حضرت شیخ یعقوب صرفی علیہ رحمہ نے ایک کتاب میں یہ فرمایا ہے، ایشان صاحب جس کو ہم کہتے ہیں، کشمیر کے بہت بڑے مانے جانے بزرگ ہیں اور مجید الفسانی کے استاد میں سے جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، علیہ رحمت و رضوان۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مرشد، کسی عارف کی ہم صحبت ہیں، ان سے فیض لے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے چکے ہیں، اور آپ کا یقین کامل آ گیا کہ میرا مرشد اس قابل ہے کہ میں گمان بد کو اپنے وجود سے فطری اور غیر فطری طور پہ اس کا ازالہ کر کے اس کے پیچھے ہو لیتا ہوں، جسے خواجہ معین الدین چشتی نے عثمان ہارونی کے پیچھے لگا کہ وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جو میں ہر روز تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے شیخ کو کسی ایسی غلطی میں دیکھا کہ جو آپ کو ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، تو اگر آپ طالب ہے اس شیخ کے، آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کو یہ حق نہیں، گمان نہیں کہ آپ اس پر اعتراض کرے، سوال کرے۔ ایک ہوتا ہے زبان سے سوال کرنا، کیا وہ کہتا کہ جو دل کی زبان ہے تمہاری، جس کو جگانے کے لیے تمہارا پیر بہت کوشش کر رہا ہے، دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اگر اس زبان سے بھی شکوہ آ گیا تو سمجھ لو کہ آپ کے جو ادراک حقیقی آپ کے وجود میں آ چکا تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ان سے پوچھا گیا حضرت پھر کیا کرے؟ تو اس سے فرمایا اس وقت آپ موسیٰ اور خضر کو یاد کر لینا۔ کیا؟ گر قصہ خضر موسیت معلوم، تو آپ کو موسیٰ اور خضر کا واقعہ اس وقت یاد کرنا چاہیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شیخ اور صاحب طریقت اور طالب کے لیے ہی اس چیز کو نازل کیا ہے تاکہ آپ سمجھ لینا کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ نہ پائے تو وہ خضر علیہ السلام کے علم میں تھا، تو سمجھ لینا کہ تیری حالت اس وقت موسیٰ جیسی ہے اور تیری شیخ کی حالت اس وقت خضر جیسی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے دل کے اندر ایسا خیال نہ کرنا جب تک کہ تو ان چیزوں سے کبھی واقف نہ ہو جائے کہ جو اس کی حقیقت ہوتی ہے، جو اس کا پس منظر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ
یہ جب انسان کو کسی بھی شے کی قربت ملتی ہے نا، میری طرف توجہ ہے نا، تو سب سے زیادہ خطرہ اسی چیز پر ہوتا ہے، اس پر یا اس انسان پر، اس پر اترنا اور اس پر چلنا یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ سمجھ لینا آپ مشرق میں ہیں اور آپ کا پیر مغرب میں ہے، آپ مشرق میں ہیں اور آپ کا استاد مغرب میں ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ پر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تنزل ہونے والا نہیں ہے، مشکلات میں پڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ تک اس کی خالی اچھائیاں پہنچیں گی۔ جتنا آپ اس کے قریب آ جائیں گے تو آپ کے لیے اتنا امتحان اور مضبوط سے مضبوط تر ہونے لگے گا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو 2 مجلسوں سے پہلے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ حضور کو چھوڑ کے کچھ صحابہ چلے گئے تھے بازار میں، جس پر میں نے آپ کو آیت ہی سنائی، یاد ہے نا؟ تو یہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں بھی بعض لوگ تبرہ کرتے ہیں شیخین پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور عثمان غنی پر، ام المومنین عائشہ صدیقہ پر۔ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ قربت میں جس امتحان سے وہ گزر گئے، اب وہ خود اس امتحان میں گزرے ہی نہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کن امتحانوں سے گزر گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کھڑے رہے۔ آپ نے سنا نا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات ہوا ظاہری اعتبار سے نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ جس کا خدا محمد تھا وہ سمجھ لو پھر اس کا خدا مر گیا۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں نا کہ حیات ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو امتحان تھا سب سے قریب دوست کے لیے، سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ وہ 23 سالہ تربیت کا امتحان تھا۔ کیا وہ صدیق تمہیں دکھاتے ہیں کہ تو اس پہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ جب تک تیرا ڈورا میرے ہاتھ میں تھا صدیق، تو مصطفیٰ اس کو کھینچ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ڈورا براہ راست اللہ کے دست قدرت میں دے چکا ہوں، اب دیکھنا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا کہ نہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہی نہیں، وہ شان صدیق کو کیا سمجھیں گے، شان عمر کو کیا سمجھیں گے؟ تو مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جتنا قریب آؤ گے تو اتنا تکلیفیں اور بڑھیں گی آپ کے لیے، اتنی مشکلات اور آ جائیں گی، اتنے مصائب اور آ جائیں گی، جس پر میں نے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا حوالہ دیا تھا پچھلے نشست میں، یاد ہے کہ انہیں کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور آج بھی ان کی نسلیں تکلیفوں سے گزر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو بتانا یہ چاہوں گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے تشریف لائے، وہ بھی ہجرت کر کے اور مدینے میں آئے، تو مدینے والوں نے اپنا سارا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کر دیا۔ آج بھی مدینے کے لوگوں کے اندر بہت مٹھاس ہے، یہ جو وادی حجاز ہے نا، اس میں بڑا مٹھاس ہے۔ وادی نجد جو ہے، یہ 2 حصوں پر عرب ہے، تو اس وادی میں کھٹن بہت ہے اور گٹھن بھی ہے، لیکن مدینے والوں میں مٹھاس ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آج بھی ہے۔ تو وہ جب تشریف لائے نا کہاں، تو اس سارے سفر میں ساتھی کون تھا؟ اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مجلس میں میں نے آپ کو کہا کہ کیوں 3 دن 3 راتیں حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مقدس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں رکھا، اس کا کیا مقصد تھا؟ تو جو قربت میں ہوتا ہے اسے تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اب وہ قربت والوں کے لیے کبھی کبھی یکسانیت کے بنیاد پر امتحان ہوتا ہے،